بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسہرہ، مضمون اسلامیات، کلاس فرسٹ ایئر۔ کلاس پہلے ہم لوگوں نے توحید کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہمارا ٹاپک شرک کے بارے میں ہے۔ آج ہم لوگ شرک کے معنی، مفہوم اور اس کی اقسام پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سوال ہے شرک کا مفہوم اور اس کی اقسام بیان کریں۔ شرک کے لغوی معنی ہیں حصہ داری اور سانجھے پن کے ہیں، یعنی کسی اور کو، کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی کسی اور کو اس کا حصہ دار ٹھہرانا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا خالق، مالک، مشکل کشا، مشکلوں کو حل کرنے والا تسلیم کرنا شرک کہلاتا ہے۔ توحید کے مقابل اور اس کی ضد لفظ شرک ہے، توحید ہی کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے توحید شرک کا نہ ہونا ہے اور شرک توحید کا نہ ہونا۔ اسی طرح شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ مان لینا۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود کو، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ توحید اور شرک ایک دوسرے کی ضد ہیں، ہرگز ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ شرک توحید کی نفی ہے، شرک تمام برائیوں اور گمراہیوں کی اصل ہے، اس لیے قرآن مجید میں اسے سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے، سب سے بڑا ظلم اور قابل معافی جرم قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الشرک لظلم عظیم، ترجمہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ شرک کی ابتدا دیکھتے ہیں اب کہ شرک کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ ابتدائی زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا عقیدہ توحید ہی تھا، یعنی رب کو ایک ہی ماننا تھا، لیکن جیسے جیسے انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی تو انسان سچی تعلیمات سے دور ہو کر گمراہی کا شکار ہوتا گیا، تو انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بھلا کر معبود کی عبادت کرنے کو چھوڑ کر لوگ گمراہی کے راستے پر چلے گئے، اور آہستہ آہستہ یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انسان نے جس چیز کو بہتر دیکھا، جس چیز کو نفع بخش پایا، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو جس وقت لوگ گمراہی کے راستے پر چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کئی پیغمبر بھیجے۔ ان پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا الہ الا اللہ یعنی توحید کا اقرار کا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے بارے میں تعلیمات رب تعالیٰ نے دی اور لوگوں کو شرک کرنے سے منع کیا۔ تو بعض قوموں نے اور بعض لوگوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی، بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے مقرب نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو خدائی صفات کا حامل بنا دیا۔ انبیاء اور اولیاء کی تعظیم میں اس حد سے بڑھ گئے کہ انہیں الہ ہی بنا ڈالا۔ الہ کہتے ہیں معبود، انہیں الہ ہی بنا ڈالا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے کچھ نیک لوگوں کو الہ بنا ڈالا۔ اسی طرح اور بھی لوگوں میں ایک ہی خدا کے بجائے کئی خداؤں کی عبادت ہونے لگی۔ شرک ظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، عظیم کہتے ہیں بڑے کو، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید میں شرک کو بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الشرک، بے شک شرک لظلم عظیم، بڑا ظلم ہے، ترجمہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا، شرک جو ہے ایک گناہ
कबीरा में से है। मुशरिक की बख्शिश नहीं। मुशरिक कौन होता है? जो शिर्क करने वाला, जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराए। तो जो शिर्क करने वाला है उसकी बख्शिश नहीं है, रब ताला उसको नहीं बख्शेगा। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यगफिरु, नहीं बख्शता, नहीं माफ़ करता, अन युशरका, जो शरीक ठहराए, बिही, उसके साथ, व यगफिरु, और बख्श देता है, मा दून ज़ालिका, जो उसके सिवा हो, लिमन यशाउ, जिसको वो चाहे। तर्जुमा, अल्लाह ताला ये बात माफ़ नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक बनाया जाए, लेकिन उसके अलावा और गुनाह जिसको चाहेगा बख्श देगा। यानी और जो गुनाह हैं रब जिसको चाहे तो बख्श देगा, लेकिन अल्लाह ताला शिर्क को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जो मुशरिक है वो कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, वो कभी भी उसकी बख्शिश, उसकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती। ये तो शिर्क का मफ़हूम हो गया। अब शिर्क की इक़साम पढ़ते हैं। शिर्क की इक़साम 3 हैं। नंबर 1, ज़ात में शिर्क, सिफ़ात में शिर्क, सिफ़ात के तकाज़ों में शिर्क। ये जो 3 सिफ़ात हैं ये शिर्क की इक़साम हैं। ज़ात में शिर्क, अल्लाह ताला की ज़ात में शिर्क, और सिफ़ात, अल्लाह ताला की सिफ़ात में शिर्क, और सिफ़ात के तकाज़ों में शिर्क। तो पहले हम लोग ज़ात में शिर्क के बारे में पढ़ते हैं। ज़ात में शिर्क, अल्लाह की ज़ात में शरीक ठहराना। ज़ात का क्या मतलब है? रब की ज़ात के साथ किसी और ज़ात को शरीक ठहराना, ये शिर्क है। मतलब ये है कि अल्लाह ताला की तरह कोई और ज़ात भी है, यानी कोई और खुदा, कोई और रब भी है, तो ऐसा कहना ये शिर्क है। या अल्लाह ताला की कोई औलाद भी है, जिस तरह यहूद नसारा ने अल्लाह ताला की वहदानियत से इनकार करके, वहदानियत के अल्लाह ताला के एक होने से इनकार करके ज़ाते बारी ताला में शरीक बनाए, लेकिन कुरान मजीद ने उसकी मुकम्मल नफ़ी वाज़ेह अल्फाज में कर दी, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा है, कहो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना किसी का बेटा, और ना कोई भी उसका हमसर नहीं, उसका कोई भी बराबर नहीं। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको ये बात समझाती चलूँ कि यहूदी नसारा ने अल्लाह ताला की वहदानियत से इनकार किया। यहूदी और नसारा और मुशरिकीन अरब में ये आम था कि मुशरिकीन के बारे में कुरान हकीम का एक हवाला भी मौजूद है। यहूदी नसारा की उस शिर्क की एक वाज़ेह मिसाल ये है कि उन्होंने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस कदर दर्जा बढ़ाया कि उन्हें अल्लाह ताला का बेटा समझ लिया। और ये लोग अपने अम्बिया और अपने बुज़ुर्गों को भी मुख्तार कुल इख्तियार, हाजत रवा के उनकी हाजतों को पूरा करने वाला, हाजत रवाओं का मकाम देते थे। मसलन सूरत तौबा के 5वें रुकू में नसारा के बारे में बताया है कि उन्होंने ईसा इब्ने मरियम और अपने आलमों, जो दीन के लिहाज से बहुत बड़े आलम हों, अपने आलमों को अल्लाह ताला के साथ ठहरा लिया है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी की आखिरी घड़ियों में बार बार फरमाया, यहूद और नसारा पर अल्लाह ताला की लानत है, उन्होंने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया है। ये बात जो है हदीस की किताब मुस्लिम में भी रिवायत है। तो ये सूरह फातिहा का तर्जुमा हो गया अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में। इसी तरह किसी को अल्लाह ताला का बेटा या बेटी मानना भी शिर्क है, जैसे यहूद, ईसाई और मुशरिकीन का अकीदा है। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात में शिर्क के बारे में पढ़ा। अब अल्लाह ताला की सिफ़ात में शिर्क के बारे में पढ़ते हैं। सिफ़ात में शिर्क, ये यकीन रखना कि इल्म, कुदरत, इख्तियार, मुख्तार कुल जैसी ज़ाती और लामहदूद यानी लामुतनाई जो ख़त्म ना होने वाली हों सिफ़ात अल्लाह ताला के सिवा किसी और में पाए जाते हैं, और अल्लाह के अलावा कोई
اور بھی زندگی، موت، صحت، بیماری، رزق، دولت وغیرہ عطا کر سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں جو بندہ کہے یہ ہو سکتی ہیں رب کے سوا، تو وہ شرک ہے۔ یہ صفات میں شرک ہے۔ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس قدرت ہے، کسی کے پاس اختیار ہے، کوئی زندگی بھی دے سکتا ہے، کوئی موت بھی دے سکتا ہے، کوئی صحت بھی دے سکتا ہے، کوئی ہمیں شفا بھی بیماری سے کر سکتا ہے، کوئی ہمیں رزق بھی دے سکتا ہے، یہ تمام باتیں اگر کہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کہو اللہ سارے ملک اور ساری کائنات کا خالق تو ہی ہے۔ تو جس کو چاہے حکومت دے یا جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اور ہر چیز اور ہر قسم کی بلائی تیرے ہی اختیار میں ہے، بے شک ہر چیز تیری قدرت میں ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ جیسی صفات کسی دوسری ہستی میں تسلیم کرنا، اللہ جیسی قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی دوسرے کو کہ وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہمیشہ ہوگا سمجھنا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، قادر ہے، غیب جاننے والا ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو رب ہی ہے نا۔ تو رب کے علاوہ کوئی جو ہے وہ خالق ہو جائے، وہ مالک ہو جائے، قادر ہو، غیب کو جاننے والا ہو، مشکلات مصائب کو حل کرنے والا ہو، اب اگر ایسی صفات کسی اور ہستی میں مانی جائیں تو یہ صفات میں شرک ہے، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے اور وہ اس کی محتاج ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں، کیونکہ تمام مخلوق رب کی محتاج ہے اور رب کسی کا محتاج نہیں۔ تمام صفات رب کی ذاتی ہیں اور بندوں کی وہ ذاتی صفات نہیں ہیں۔ کسی بندے نے وہ صفات رب کو عطا نہیں کی، رب کی ذاتی وہ صفات ہیں، رب کی اپنی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، رب کی مثل تو کوئی چیز بھی نہیں۔ یہ ہو گیا صفات میں شرک، رب کی صفات میں شرک۔ اب پڑھتے ہیں صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کی جائے۔ صفات کے تقاضوں میں شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی عبادت اور اطاعت کا حقدار سمجھا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ صرف رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا قرآن مجید میں، رب کے ساتھ اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا گیا۔ قرآن مجید کی سورت ملک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے اس کا، اللہ اپنا رزق روک لے یا بند کر دے تو اور کوئی ہے جو تمہیں دے سکے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں رزق دینے والا رب تعالیٰ ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رزق دینے سے روک لے تو کوئی بندہ ہے جو ہمیں رزق دے؟ کوئی ایسی ذات ہے جو ہمیں رزق دے؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ رب ہی رازق ہے، رب ہی رزق دینے والا ہے۔ صرف خدا کا حکم، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو مسائل درپیش ہوں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کی طرف متوجہ ہوں، غیر اللہ کی طرف نہ بھاگیں۔ جو بھی حاجت ہو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے اس کا، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ صرف رب کا ہی حکم مانا جائے۔ اب آگے ہے اللہ تعالیٰ حقیقی نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو نعمت دیتا ہے اور وہی حقیقی نعمت دینے والا ہے۔ رب کی ذات ہے نا دینے والی نعمت، تو رب ہی حقیقت میں دیتا ہے۔ بندے جو ہیں وہ تو وسیلے سے ہیں، وہ تو واسطے سے دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں کوئی رقم دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، وہ تو واسطے اور وسیلے سے ہے، لیکن حقیقی طور پر ہمیں دینے والی ذات کس کی ہے؟ رب تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کے سوا کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی انسان کو نعمت عطا کرے۔
مخلوق کو اللہ کا ہی شکر بجا لانا چاہیے اور اسی کی اطاعت و بندگی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، وَاشْکُرُوا لِی اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ اور میرا کفر نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ ترجمہ ہے میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ شکر صرف زبان ہی سے ادا نہیں کیا جائے بلکہ اپنی اطاعت و بندگی کا رخ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف پھیر دیا جائے کہ بندہ اپنے اطاعت سے یہ ثابت کرے کہ وہ رب کی بندگی جس طرح رب کی بندگی کرنے کا حق ہے وہ حق ادا کر رہا ہے، اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے تاکہ وہ رب کے احکامات پہ عمل کرے تو یہ رب کی اطاعت ہو جائے گی۔ اللہ کے سوا باقی جھوٹے معبود، کہ رب کے سوا جو معبود ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع، جو مخلوق ہے وہ نفع بھی نہیں دے سکتی اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی رب کے علاوہ۔ ہر چھوٹی بڑی حاجت کے لیے کسی اور کی طرف جھکنا یہ بھی شرک میں آتا ہے، بلکہ اللہ ہی کو مسبب الاسباب ماننا چاہیے۔ کسی کو اپنا کارساز ماننا، کارساز کس کو کہتے ہیں؟ مددگار، کافی ہونا، کسی کو اپنا کافی ہونا ماننا۔ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز مانتے ہیں اور کسی کو اور کو اپنا حاجت روا مانتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ ان کو ان کی فوج سمیت پکڑ کر لائے گا اور وہ دنیا میں ان سے اپنی حاجات طلب کی، قیامت کے دن بھی انہی کے پاس جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللہِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ۔ ترجمہ ہے اور پکڑتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے کارساز شاید ان کو مدد پہنچے، حالانکہ وہ ان کی مدد کی کوئی طاقت نہیں رکھتے اور یہ ان کی فوج ہو کر پکڑے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت والے دن وہ لوگ جو کسی کے آگے جا کر ان سے مدد مانگتے ہیں انہی کو کارساز سمجھتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ فوج کی حالت میں رب کے ہاں پیش کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ توکل اور بھروسہ اللہ ہی پر کیا جائے، مشکلات اور مصائب میں اللہ ہی کو پکارا جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اس کی نافرمانی نہیں کی جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ صفات کے ان تمام تقاضوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو یہ شرک ہو گیا۔ شرک کی چاہے جو بھی قسم ہو اللہ نے اسے جرم قرار دیا ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس گناہ کو جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ شرک کرنا جو ہے اس کا ٹھکانہ شرک کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو آج بچوں ہم لوگوں نے شرک کے بارے میں پڑھا، فرسٹ ایئر یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ لوگوں نے شرک کے بارے میں جو آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ یاد کرنا ہے، نوٹ سے آپ لوگوں نے یہ یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔